اللهم صل على محمد وآل محمد. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی تعلیم کردہ دعا کہ جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت فضہ نے ایک روز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ جمعے کا دن ہے. جناب سیدہ ایک تشت میں پانی لیے ہوئے، ایک برتن میں پانی لیے ہوئے کچھ کلام کی تلاوت کر رہی ہیں اور اس پانی پر دم کر دیتی ہیں. جب بی بی تلاوت سے فارغ ہوئیں تو حضرت فضہ نے پوچھا کہ بی بی آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ نے اس پر کیا پڑھا ہے؟ تو اس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے اس دعا کا ذکر کیا کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے. یہ دعا 40 حاجات کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مسئلے میں یہ کام آنے والی دعا ہے. یہ دعا آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گی، یوٹیوب پہ نام لے کے سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گی. اس دعا کو روز جمعہ تلاوت کرنا ہے، پاک پانی پہ تلاوت کرنا ہے، اور پاک پانی پہ تلاوت کرنے کے بعد اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ جناب سیدہ اس روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ فضہ میں نے اس پانی پر قرآن مجید کی 40 آیات کی تلاوت کی ہے جو کتابوں میں چہل کلید کے نام سے مل جاتی ہے. چہل کلید یعنی کہ 40 چابیاں، 40 حاجات. بی بی فرماتی ہیں کہ روز جمعہ جو شخص اس چہل کلید کو پانی پر دم کر کے اس پانی کو ایسے شخص کو پلائے کہ جس کا 50 سال سے وقت بند ہو چکا ہو، جس کے معاملات پہ نحوستیں چھائی ہوئی ہوں، جس کے معاملات لوگوں کی نظروں کی زد میں آنے کی وجہ سے تہو بالا ہو گئے ہوں، ایسے شخص کا بھی پروردگار بخت کھول دے گا. مثال کے طور پہ ہماری ایسی مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، مائیں جو پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خاتون ہے جو 50 سال کی ہو چکی ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ اس عمل کو روز جمعہ انجام دے، اس پانی کو پیے تو یہ پانی کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعلیم کردہ دعا، اور پھر اس دعا کے پڑھنے کے بعد سیدہ کا وسیلہ دے کر پروردگار سے اپنی بخت کی اگر دعا کرے تو وہ 50 سالہ عورت ہو یا وہ مرد جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بھی اس کو استعمال کریں تو یقیناً پروردگار ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرمائے گا. یہ پانی روز جمعہ تلاوت کرنا ہے، اس پانی پر تلاوت کر کے اس کو استعمال کرنا ہے. کسی بھی قسم کی حاجت ہے، گاڑی کا، مکان کا، رزق کا، اولاد کا، کسی قسم کا مسئلہ ہے، اس پانی کو استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ اس پانی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ محبت زوجین میں، شوہر اور بیوی کے درمیانی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر اس کو پانی پہ دم کر کے دونوں کو پلایا جائے تو دونوں کی الفت بڑھ جاتی ہے. اگر کسی مٹھائی پر دم کر کے کھلا دیا جائے تو بے انتہا الفت اور پیار دونوں میں پیدا ہو جاتا ہے. اور اس پانی کو اگر ایسے شخص کو دیا جائے جس پہ سحر ہو، جس پہ اثرات ہوں، نظر بد ہو، اگر وہ روز جمعہ اس کی تلاوت کر کے اس پانی پر چہل کلید پڑھ کے اس پانی سے غسل کر لے تو پروردگار اس کے تمام سحر اور جادو کو ختم کر دے گا، تمام نحوست کے اثرات دور ہو جائیں گے. یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اس پانی سے غسل کرے گا پروردگار اس کو ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. بچوں کے حافظے کے لیے، یعنی کہ جو مصیبت آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو پریشانی آپ کے ذہن میں آتی ہے، جناب سیدہ کا وسیلہ دے کر، جناب سیدہ کے واسطے سے اگر اس کو جمعے والے روز پڑھ کر پانی کو استعمال کیا جائے تو یقیناً پروردگار آپ کی اس حاجت کو پورا کرے گا. اور اگر کوئی شخص کسی ظالم کے پاس جانے کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کسی کے دفتر میں جو لوگ ہیں وہ اس کے مخالف رہتے ہیں، اس کے باس جو ہیں وہ اس کے مخالف رہتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے مخالفت ان سے ختم ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ روز جمعہ عرق گلاب پر چہل کلید کی تلاوت کرے اور اس کو اپنے چہرے پر مل کے جائے تو وہ تمام افراد
جو اس سے نفرت رکھتے تھے یا غصے سے بولتے تھے، وہ تمام افراد کے دل میں پروردگار اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ جناب سیدہ کا تعلیم کردہ عمل ہے، اور جناب سیدہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمام اپنے مومنین کو کہ یاد رکھا جائے، یہ جزو رسالت ہیں، یہ جزو نبوت ہیں، وہ لقب، وہ مقام جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دے سکتے ہیں یا ہماری نظر میں ہے، جناب سیدہ اس کا جز ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ اب جناب سرور کائنات کی جو ذات ہے، وہ ذات بالا صفات ایسی لائق صفت ہے کہ وہ نہیں کلام کرتی جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا، تو جناب سیدہ اسی زبان وحی کی جز ہیں، یعنی کہ جو جناب سیدہ بیان کرتی ہیں نا، وہ بھی یقیناً وحی پروردگار ہی سے بیان کرتی ہیں، کیونکہ وہ اس نبی کی جز ہیں، حصہ ہیں، اس نبی کی نبوت کا، اس نبی کی رسالت کا جز ہے، جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ تو جو اتنی پاک و پاکیزہ ہستیوں سے جو دعا ہمیں تعلیم دی گئی ہے، وہ یقیناً اتنی ہی زیادہ پرتاثیر ہوگی۔ فقط اور فقط ضرورت ہمارے یقین کامل کی ہے، اپنے اعتقاد کی ہے کہ ہم جناب سیدہ کی تعلیم کردہ دعا کو اس طریقے سے تلاوت کریں کہ جو بہترین طریقہ ہے، اور جناب سیدہ نے جو تعلیم دی ہے دعا، اس پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہر حاجت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، تو پروردگار یقیناً آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، تمام مومنین کی حاجات جو ہے وہ پوری فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔